حضرت صاحبزادہ محمد عمر پیر بلوی ایک بیربل شریف کے نقشبندی بزرگ گزرے ہیں. آپ نے بڑی غضب کی بات لکھی ہے انقلاب الحقیقت میں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک میرے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا حضرت میں تو جا کے وہ نقشبندی خاندان میں بڑے نیک بزرگ کے آگے بیٹھ ہوا ہوں, لیکن بیماریاں جان ہی نہیں چھوڑ رہی اور دن بدن گھر میں مختلف آلام اور مسائل شروع ہو گئے ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ تو تمہاری بیعت کی مقبولیت کی دلیل ہے جس بات کے بعد رونا رو رہے ہو. اس نے کہا حضرت یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ. جب وسیلہ پکڑو گے اس کے بعد مجاہدہ شروع ہوگا. تو مجاہدہ بغیر تکلیف کے کون سا مجاہدہ ہوتا ہے؟ اور اولیاء اللہ, پوری دنیا کے اولیاء اللہ کے درمیان اس بات کا اتفاق ہے کہ تربیت دو قسم کی ہوتی ہے, یا تربیت جلالی ہوتی ہے یا تربیت جمالی ہوتی ہے. اور جتنے بھی مراد ہیں اور جتنے بھی خواص ہیں ان کی تربیت جلالی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑی مصیبت, سب سے بڑی بلا انبیاء علیہ السلام کو کرتی ہے. اور ثم امثلوا, پھر جو ان کے جتنے قریب ہوتے ہیں تو بلا کا محبت اللہ کا ولی اس لیے ہوتا ہے کہ یہ جلالی تربیت ہمیشہ جو مراد ہوتے ہیں, جو مجذوب ہوتے ہیں, اور مجذوب سالک کا مقام اس لیے بلند ہے کہ اس کو پہلے تربیت جلالی سے گزارا جاتا ہے. حالت جذب میں حضرت مجدد نے لکھا کہ جس کو طریق جذب سے سلوک میں ملا ہے اس کا سلوک بھی اعلیٰ ہے اور اس کی سیر بھی اعلیٰ ہے. آپ نے فرمایا نقشبندیوں میں آفاقی سیر نہیں ہوتی, ان کی سیر اللہ جذب سے طے ہوتی ہے اور جذب کی سیر صحبت مرشد سے طے ہوتی ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا نا, عقل کو آستان سے دور نہیں, عقل کو آستان سے دور نہیں, اس کی تقدیر میں حضور نہیں. دل بینا بکر خدا سے طلب, آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. تو جب تک آپ کسی ایسے جس کو اللہ نے دل بینا دیا ہے, مجھے علامہ عطا مصطفیٰ صاحب نے کہا کہ حضرت بابا جی اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے, نی مجو اندر کتب اے بے خبر, علم ایک حکمت از کتب فی من نظر. اس پہ بھی آپ نے تھوڑی بات کرنی ہے. تو علامہ اقبال کا یہ شعر جو علامہ نے بحر الکریم میں لکھا ہے, اس سے دو چیزیں, ایک چیز ہمیشہ یہ بات پلے باندھ لیں, یہ جو کوئی بھی جو کامل سالکین ہوتے ہیں وہ اگر کسی چیز کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں تو دراصل وہ ان کی احوال اور کیفیات ہوتی ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ ان کے احوال. حضرت بابا جی یہ کیوں فرماتے تھے؟ میں نے ایک دفعہ ایک صاحب دل سے اور ایک اللہ والے سے پوچھا, میں نے کہا حضرت یہ راز کیا ہے کہ حضرت مولانا روم نے اپنی پوری مسند شریف اپنے مرشد کے تذکرے سے پڑھی ہے, اور کچھ مشائخ ہیں وہ اتنا زیادہ اپنے مشائخ کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں, ادب سے کرتے ہیں, لیکن اتنا مادحانہ تذکرہ نہیں کرتے. تو یہ راز کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہر جو ولی ہوتا ہے اس کا جو فیض اس کو ملتا ہے اس کا خاص طریقہ ہوتا ہے. اب طرق الی اللہ بعدد انفاس الخلائق, اللہ کی طرف پہنچنے کے راستے اتنے ہی ہیں جتنے انسان کے نفوس اور ان کی آوازیں اور ان کی سانسیں ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ چونکہ حضرت مولانا روم کو مرشد کی نگاہ سے سب کچھ ملا اور نظر کا فیض ملا تو پوری مسند انہوں نے اسی رنگ میں بھر دی. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ بابا جی پہ بھی اپنے مرشد کی کوئی ایسی نظر پڑی ہے کہ وہ انہوں نے اس بات کے اعتراض کو پا لیا کہ باقی ساری چیزیں اپنی جگہ, مجاہدہ بھی, سلوک بھی, سلوک آفاقی بھی, سیر اللہ بھی, سیر فضا بھی, مراقبات بھی, لیکن اصل سے مرشد کی نظر ہے. اور علامہ اقبال نے اپنی کتاب میں مرد حر کا ایک ٹائٹل دے کے کیا فرمایا ہے کہ سر دین مانا خبر, کہ میرے جیسے ہمارے جیسے علماء کے لیے سر دین کس چیز کے خبر سے, منقولات سے, قرآن کی آیت کے مفہوم سے, حدیث کی تشریح سے. لیکن اللہ والے کے لیے سر دین کیا ہے؟ پورا نظر. سر دین مانا خبر, پورا نظر. درون خانہ ماں بیرون در,
وہ اس لیے اس کے لیے نظر اہم ہوتی ہے کہ وہ معلوم راز درون میں خانہ ہے، اور ہم درون خانہ میں نہیں ہوتے، ہم بیرون میں ہوتے ہیں۔ تو علماء چونکہ بہت سے خوش ہوتے ہیں نا، اچھی بات کرنی، لطیف نکتہ بتا دیا، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے جو قلب ہوتا ہے وہ نظر کی تجلی سے روشن ہوتا ہے۔ تو سر ہمارا خبر پورا نظر وہ درون خانہ ماں بہن اس لیے دین بچوں اندر کتب اہل خبر علم و حکمت عظمت و دین نظر۔ اور علامہ نے کیا فرمایا؟ علامہ نے فرمایا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری طلب ہے، ہماری طلب خام ہوتی ہے، ہماری طلب میں کہیں نہ کہیں کجی ہوتی ہے۔ اگر اصل ہماری طلب میں کوئی کجی اور کمی ہوتی ہے، اگر ہماری طلب کامل بن جائے تو علامہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کی طلب ہے اس میں خاص قسم کی حکمت پیدا ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح نوازتے ہیں، کیونکہ اصل بنیادی چیز جو ہے وہ سچی طلب سے وابستہ ہے، اور جو سچی طلب ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے نا کہ تیرے مینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا منہ دل کا منہ نہیں۔ اور یہ مردان خدا کا جو آستانہ ہے، یہ اسی جو طلب ہے اسی کو ہی آپ کو مزید سیکل کرنے والے مزارات ہیں، سیکل کرنے والی چیزیں ہیں۔ اور اگر آپ نے اپنی طلب کو دن بدن چار لگانے ہیں، چار کام لگانے ہیں، تو اہل اللہ کی محفلوں میں آ کے بیٹھیں۔ علامہ نے کہا کہ مجھے تو دلا کسی بات کا ہے کہ تیری آرزو کی تو بے نیشی ہے، تیری آرزو کو اس میں کوئی ڈنگ پیدا ہو جائے، تیری آرزو نکھر جائے تو اللہ تعالیٰ کی تجلی تجھ پہ واضح تجھ پہ والد ہو جائے گی۔ آخری بات کر کے مجھے یہ پتا چلا کہ حضرت بابجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قرآن پاک کی کثرت سے منظر فرماتے، اور آپ کا جو سلوک ہے وہ قرآن سے طے ہوا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے مفکر ہیں، غلام احمد پرویز جیسے آدمی ہیں۔ میں چونکہ کچھ خاص حلقوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، میں حیران ہو گیا کہ غلام احمد پرویز وہ ایک قسم کا دہلیہ تھا، وہ مطلب اس کے عقائد درست نہیں تھے۔ اس نے یہ بات اپنی کتاب میں لکھی ہے، کہتے ہیں میں علامہ اقبال کی محفل میں بیٹھا ہوں تو علامہ اقبال کو کشمیر کے ایک صاحب کا خط آیا، نیاز الدین نیاز خان کا۔ نیاز الدین نیاز خان کہتے ہیں کہ علامہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، میں کشمیر میں ہوں، اور وہ پرانی بازار کے علی گڑھ کے گریجویٹ تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں آج کل جو پیر ہیں میں تو وہاں سے کسی سے بیعت نہیں ہونا چاہ رہا، تو کوئی ایسا طریقہ بھی ہے کہ سلوک کی راہ مجھ پہ بھی پھنس جائے۔ علامہ اقبال کو ایک آدمی نیاز الدین خان خط لکھتے ہیں کہ سلوک کی راہ کا کوئی ایسا طریقہ بھی ہے کہ مجھ پہ وہ کھل جائے۔ علامہ اقبال نے اس کو خط لکھا کہ نیاز الدین خان آپ قرآن پاک کی تلاوت کو اور کثرت سے اس کا معمول بنا لیں، اور فرمایا کہ اگر تم قرآن کو کثرت سے اس کی تلاوت کرنا شروع کر دو گے تو تلاوت قرآن والے کا جو سلوک ہے اس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہات مبذول ہوتی ہیں۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ اس تلاوت قرآن کی صدقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بندے کو ایک قرب نصیب ہوتا ہے، اور بھلے تمہیں اس کا احساس ہو یا نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روحانیت کاملہ ہے وہ تمہاری تربیت شروع کر دے گی۔ غلام احمد پرویز کہتا ہے کہ میں نے علامہ سے کہا کہ آپ 20ویں صدی میں یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ تو علامہ نے مجھے کہا کہ پرویز تمہاری باتیں یہاں کا بند ہے، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام آج بھی اپنی امتیوں کی کس طرح اصلاح فرما رہے ہیں، اور قرآن کی تلاوت اور قرآن کے ذریعے جن لوگوں کا سلوک طے ہوتا ہے ان پہ انوارات و تجلیات کی کیا کیفیات ہوتی ہیں۔ اس کا ایک نظر حضرت بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ذات والا سے بات تھی، اور آپ لوگ اگر رات کی اس گھڑی میں یہاں پہ بیٹھے ہیں تو اسی وجہ سے نا کہ ایک اللہ والا نے آپ کے قلب کی کیفیات کو ایسا روشن کیا، آپ کو اس کا فیض ملا۔ اور جس طرح یہ بتا رہے تھے کہ یہاں پہ جو قرآن کی تلاوت کا کثرت کا جو معمول ہے، جو رات کو پڑھنے کا، جو نوافل میں پڑھنے کا،
اور جو اس کی راوت کا. تو میں یہ بات ختم کروں گا کہ آج کل کے دور میں ایک نیا فتنہ بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب جب تک آپ قرآن کو سمجھ کے نہ پڑھیں، جب تک آپ اس کا مفہوم نہ لکھیں، جب تک آپ کو معنی اور مفہوم نہ آئے تو اس کا فائدہ نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ اس کا مفہوم آنا چاہیے. تو ایک صاحب بلکہ مجھے کہنے لگے کہ جی یہ جب تک آپ لوگوں کو قرآن کے نا ترجمہ کم از کم سکھائیں، پہلے لوگوں کو کہیں کہ یہ ترجمہ پڑھیں، اس کے بعد تاکہ اس کا اثر ہوگا. میں نے کہا جی چلے پاکستانی لوگ تو ہماری مادری زبان کسی کی پنجابی ہے، کسی کی سرائکی ہے، کسی کی پشتو ہے، کہ بلوچی ہے، تو اردو بھی بولتے ہیں. لیکن یہ جو مڈل ایسٹ میں کم از کم کوئی آپ کے کچھ بھی نہیں تو اتنے جو کروڑ ہیں، مطلب 30 کروڑ سے قریب جو مڈل ایسٹ کے لوگ رہتے ہیں، جو مشرق وسطیٰ میں یا تو عربی بولتے ہیں نا، جو افریقی ہیں، جو مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں، ان کی تو مادری زبان عربی ہے. اور اگر مجرد عربی آنے سے قرآن کا مفہوم آتا تو یہ تو سارے پھر چلتے پھرتے قرآن کے نمونے ہوتے نا. تو میں نے کہا اصل کی طرف آؤ. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کا جب قرآن نے بس تیار کیا تو وہ یہ ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور تزکیہ کرتے ہیں. تو تزکیہ مجرد تلاوت کے ساتھ ہے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. ایک ہی آیت میں اللہ نے 3 چیزیں بیان فرما دی: تلاوت، اقامت صلاۃ، اللہ کا ذکر. ذکر بھی جو ہے وہ علیحدہ کرنا ہے. تلاوت اتنی بڑی چیز ہے کہ نماز علیحدہ ہے، ذکر علیحدہ ہے. اور مجرد تلاوت جو ہے قرآن کے اولاد کو دیکھنا، مصحف کی زیارت کرنا، اس کی تلاوت کرنا، وہ بھی آپ کے جو قلب ہے اس کو انشاءاللہ نورانی کر دے گی. تو جن کو ترجمہ آتا ہے تب لیکن جن کو نہیں آتا خدا را اپنے آپ کو تلاوت سے معلوم نہ کریں، کیونکہ اصل میں تو تزکیہ مطلوب ہے. اور تزکیہ کس طرح ہوتا ہے؟ ایسے اللہ حضرت حاجی عبداللہ مہاجر مکی صاحب کے رحمہ اللہ کے پاس اپنے دور کے بڑے طویل القدر ولی اللہ گزرے. ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا حضرت میں پڑھا آدمی ہوں، مجھے قرآن نہیں آتا، قرآن پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں. آپ نے فرمایا کہ تم قرآن کے اورات کھول لیا کرو اور یہ کہا کرو کہ جو میرے رب نے فرمایا وہ سچ ہی فرمایا، جو میرے رب نے فرمایا وہ سچ ہی فرمایا. تو صاحبان تذکرہ لکھتے ہیں کہ اس بندے کا جب وصال ہونے لگا، آخری وقت آیا، تو حضرت حاجی عبداللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کوئی خلیفہ ان کے پاس موجود تھے. تو انہوں نے کہا کہ جب ان کی آخری گھڑی جب سانس پکڑ رہا ہوتا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ یہی کہ رب تعالیٰ تو نے جو فرمایا سچ ہی فرمایا. اور کہا کہ فرشتے بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ رب تعالیٰ تو نے جو فرمایا سچ ہی فرمایا. ان پڑھ آدمی اگر کہ قرآن کو سامنے رکھ کے عربی کی جملہ بھی نہ پڑھے، صرف یہ کرے کہ رب تو نے جو فرمایا سچ فرمایا، میرا رب اس کو بھی قبول کر لے، کیونکہ مصحف کی زیارت کر رہا ہے. تو آپ تلاوت کریں گے تو وہ قبول نہیں کرے گا. تو میری آپ سے یہی التجا ہے کہ اپنے آپ کو احسان سے وابستہ کریں. اور احسان کیا ہے کہ جو چیز عام آدمی ایک پارہ پڑھتا ہے تو جو تصوف والا ہے اس کو 2 پڑھنے چاہیے. عام آدمی اگر دن میں 12 نفل پڑھتا ہے تو تصوف والوں کو 24 پڑھنے چاہیے. للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، اس بات کو بندے مانیں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا حصول بدریہ وسیلہ یعنی مرشد کی بارگاہ میں آنا ہے. اور تیسری چیز یہ کہ وہ کام مرشد کا ساتھ اس کی نشاندہی آپ کو کر دی. تو انہی معروضات کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اور یہ بات دوبارہ آپ کو یہ کہوں گا کہ بے گزر سے پوئے میں کدا تا زمرہ حضور، بے گزر سے پوئے میں کدا تا زمرہ حضور. اوقات خود پہلے تو صرف دعا کنن، اللہ والوں کے میکدوں میں آتے جاتے رہا کریں تاکہ فرشتے آسمان سے بھی آپ لے کے لیے دستے دعا بلند کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.